محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ نہایت ہی ایک اہم اور عظیم تر عنوان ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا نہ ہو، تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس عنوان کے متعلق بات کریں گے جو ہمارے پہلو میں، ہماری زندگی میں بہت اہم بھی ہے، اور وہ عنوان ہے کہ دین اسلام کا امتیاز وہ کیا چیز ہے، یعنی دین اسلام باقی دینوں سے جو منفرد ہے، تو آیا انفرادیت اسلام اور دین کی وجہ وہ انفرادیت کیا ہے؟ آج کے سیشن میں اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی دین یا مذاہب گزرے ہیں، سب کے سب مذاہب میں صرف دینی پہلو کی آگاہی تھی، اور صرف یہ تعلیمات تھی کہ آپ نے دین کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی ترغیب یا آگاہی ان میں موجود نہیں تھی۔ صرف اسلام اور ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں دینی پہلو کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو علم کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کریں۔ ایک طرف دین کو سیکھیں، اس کو اپنے عمل میں لائیں، دوسرے طرف اس کے ساتھ علم بھی کرتے جائیں اور دنیا کے میدان میں ترقی کرتے جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے پرندے کو دیکھا ہوگا، پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، دو پر دو بازو ہوتے ہیں۔ اگر دونوں پر اس کے صحیح سلامت ہوئے تو پرندہ جہاں پر اڑنا چاہے، جس مقام پر پہنچنا چاہے، وہاں پر ان دو پروں کی وجہ سے آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ ابھی اگر اس پرندے کا ایک پر خراب ہو جائے تو وہ ایک طرف ہو کر اڑے گا، دوسری طرف نہیں اڑ سکتا، جس سے وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتا جائے گا۔ یہی مثال ہمارے لیے دین اسلام کی بھی ہے۔ اسلام ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر وقت منزل مقصود تک اڑتا ہے، مگر جب تک اس کے دو پر، ایک علم اور دوسرا دینی پہلو، یہ اس کے دو پر ہیں، جب تک اس کے دونوں پر صحیح سلامت ہوں گے تو وہ ہر منزل مقصود تک پہنچے گا بھی اور پہنچا بھی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف دینی پہلو کو لے کر چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو علم ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو سیکھ نہیں رہا، اس کے متعلق جانکاری نہیں کر رہا، اس میدان میں اپنے آپ کو آگے نہیں کر رہا، تو یقین جانیے رفتہ رفتہ جس طرح آج کی دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل اور خوار آئندہ کے وقت میں ہم ہوں۔ دینی لحاظ سے ہمارے پاس کمی نہیں ہے، مدارس آباد، مسجدیں ہماری آباد، ذکر کے حلقے ہمارے آباد، ہم خود مسلمان، باپ دادا مسلمان، معاشرہ مسلمانوں کا، علاقہ مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا۔ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تنزل کا شکار ہیں اور خراب ہو رہے ہیں، دنیا کی ہستی سے مٹتے جا رہے ہیں، دنیا کی ہستی میں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ علم کا پہلو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، علاقے میں، ملکوں میں معدنیات موجود ہیں، ایسی ایسی دھاتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کو ہم بروئے کار لا کر علم کی مدد سے ان سے ہتھیار بنا کر، ان سے دنیاوی چیزیں بنا کر، ان سے جدید دنیا میں جدید چیزیں بنا کر دنیا کے میدان میں گامزن ہو سکتے ہیں۔ کافروں کی نظروں میں، انگریز کی نظروں میں، اغیار کی نظروں میں اپنے آپ کو اونچا کر سکتے ہیں، اپنے دین اور اسلام کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب علم ہوگا۔ جب علم نہیں ہے تو وہی داتیں ہم کفار پہ بیچ رہے ہیں۔ آج ہمیں جن اسلحے کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ان سے خرید رہے ہیں، اور وہی چیزیں خام شکل میں وہ ہم سے خرید کر وہ چیزیں بنوا کے ہمیں بیچ رہے ہیں۔ وہ ہتھیار ہمارے لوہے کے بنے ہوئے ہم پہ چلا رہے ہیں،
اور ہم وہی لوہا ان پہ فروخت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں۔ اگر ہم دینی پہلو کے ساتھ ساتھ علم کو پروان چڑھائیں تو یقین جانیے دنیا کی ہستی میں، دنیا کی سلطنت میں، دنیا کے تاریخ کے نقشے میں مسلمان کا ایک نام ہوگا، ایک مقام ہوگا۔ بدقسمتی سے جہاں پر ہمارے پاس دینی پہلو کا آگاہی موجود ہے وہاں پر ہمارے پاس علم نہیں، جہاں پر علمی حلقے ہیں وہاں پر دینی علم نہیں۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہوگا، پھر دیکھیے کہ مسلمان دنیا کی ہستی پہ ابھرتا ہے کہ نہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے کہ نہیں، ہم مسلمانوں سے دنیا ڈرتی ہے کہ نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔